ٹائم سے دیکھ رہے ہیں. میں میری ایجوکیشن ساری پاکستان میں ہے، اسکولنگ. تو جی صاحب. اسکول میں ہم جب اسکول میں تھے تو ہمیں عربی پڑھاتے تھے، جی جی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے تھے. صحیح. تو جو اسکول تھا وہ تھے، ان کا تعلق تھا دیوبند جماعت سے. صحیح. وہ پھر قرآن پاک میں کوئی بھی اگر آیت آتی تھی نا جو باقی لوگوں کے عقائد کے تھوڑا اگینسٹ ہوتی تھی، تو اس کا وہ ترجمہ کر کے ہمیں اس طرح سے بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہاں پہ تو ایسے لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ وہ اکثر علم غیب کے اوپر کافی بات کرتے تھے. تو اور اس کو اس طرح سے پورٹری کرتے تھے کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ اہل بیت کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ کل کیا ہونا ہے. کامن سینس میں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ علم غیب اس کو کہتے ہیں. تو وہ پھر دکھاتے تھے کہ جیسے اب سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے، تو وہ شروع ہوتے ہی کہ آپ کو نہیں پتا تھا، ہم آپ کو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ پھر یہ پڑھتے تھے، ساتھ میں کہتے تھے یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسول کو نہیں پتا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب ہے. تو اس بات کا جواب ایک تو پوچھنا تھا آپ سے. دیکھیں، علم غیب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حالات انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ تو حدیث میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے نا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا مدینہ میں بیٹھے تھے، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے موتا میں، انہوں نے خبر دی ہے کہ ابھی موتا میں ان کی شہادت ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب زید ابن حارثہ نے اس نے وہ جھنڈا اٹھایا، علم اٹھایا، اب پھر خبر دی کہ وہ ان کی بھی شہادت ہوگی. پھر خبر دی کہ اس کے بعد اسے صحابی، میں نام بھول گیا ان کا بھی، وہ ان کی شہادت ہوئی ہے نا. پھر بعد میں جب لشکر آئے تو انہوں نے خبر دی کہ واقعہ ایسا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے احوال بتائے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کے احوال بتائے، مستقبل میں کیا باتیں ہوں گی وہ بتائیں نا رسول صلی اللہ. یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ بتائے نا، یہ اللہ کی تعلیم سے بتائیں. ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی پتہ تھا جی، وہ ہمارا کیا عقیدہ کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، یعنی ان پہ وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ سکھایا جو دوسروں لوگوں کو نہیں پتا. یہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ تو متواترات، قطعیات، یقینیات کا انکار کر رہا ہے. یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے، صرف اللہ غیب جانتا ہے، اس سے مراد کیا چیز ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ نے کسی کو بتائے نہیں ہیں نا، ان باتوں کو صرف اللہ جانتا ہے. وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، فرشتوں کو بتائیں، وہ اللہ کے علاوہ فرشتے بھی جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. وہ باتیں جو ابھی پوشیدہ باتیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو بتایا، تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ یہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ غیب جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بالکل وہ صحیح، ہمارا عقیدہ یہ ہے، صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. وہ باتیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اہل بیت علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا نا. تو بالکل وہ لازمی بات ہے. ہم تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا علم اور اہل بیت علیہ السلام کا علم مساوی ہے، یا اللہ کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر. یہ تو کوئی مسلمان کا عقیدہ نہیں، کسی مسلمان کا عقیدہ ہے نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، جتنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پہ علم نازل ہوا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ سمجھ آ گئی مجھے. ایک اگر ٹائم ہے تو میں اور ایک دو باتیں پوچھ جی سر، بسم اللہ بسم اللہ. سر یہ جو قرآن پاک کے اندر آیات کا سیکونس ہے، میں نے آپ کی قرآن پاک کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بحث دیکھی ہے سنی علماء کے ساتھ. تو آپ ان کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے مطابق دیکھو قرآن پاک کمپلیٹ نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جی سر. لیکن ہم اس قرآن کو جیسا ہے ویسا مانتے ہیں کہ یہ جتنا ہے اتنا صحیح ہے. لیکن جو مختلف سورہ بنے ہوئے ہیں، جیسے یہ کوئی بھی سورت ہے، فار ایگزامپل سورہ یوسف ہے، تو اس میں جیسے 110 آیات ہیں، تو کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ان 110 آیات کا جو سیکوینس ہے کہ پہلی آیت یہ ہے اور آخری یہ ہے، کیا ہم اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں یہ مانتے ہیں کہ یہ سیکوینس ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں مانتے ہیں کہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے قرآن جمع ہوا ہے، اسی طرح پڑھیں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ نہیں ہے، اس کی ترتیب وہی ترتیب نزول ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کی ترتیب نزول ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو اہل سنت کے اپنے کتب میں ان کے اپنے
کتابوں میں بہت زیادہ ان کے اپنے مفسرین نے بولا کہ قرآن میں آگے پیچھے ہوا ہے. یہ مثلا یہ سورہ بقرہ ہے. اعوذ باللہ من معاف کیجیے گا میں اس کو فل پیج کر لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے. یہ ملاحظہ کریں سورہ بقرہ ہے. کما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے. جیسے کیا مطلب؟ جیسے پیچھے کسی سے لگتا نہیں ہے. ان آیات کے پیچھے چلے جائے نا کہ جیسے بس اگر پیچھے کچھ ہوتا نا کہ جیسے اس سے لگتا تو یہ کسی سے نہیں لگتا. تو یہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اللہ نے کیا بولا؟ تو اس میں یہ دیکھیں یہ اہل سنت جتنے پاکستان میں یہ سب اکثر ماتوریدی ہیں. احناف سب ماتوریدی ہیں. یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ماتوریدی ہیں. اہل حدیث کے علاوہ سب کے سب ماتوریدی ہیں. یہ ان کی تفسیر ہے تفسیر الماتوریدی. امام ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے. یہ ان کے امام ہے جو عقیدے میں تفسیر الماتوریدی. یہ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر ہے 594 تفسیر سورہ بقرہ. وہی دو آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں نا کما ارسلنا فیکم. اس کے بعد ہے واذکرونی اذکرکم واشکروا لا تکفرون ویحتمل التقدیم والتاخیر علی ما قاله اہل التفسیر. کہتے ہیں اہل تفسیر نے جو بولا کہ یہاں پہ آگے پیچھے ہوا آیات پہ آگے پیچھے ہوا. فاذکرونی اذکرکم اس کا مطلب یہ اللہ نے اس طرح بولا ہے فاذکرونی کما ارسلنا فیکم رسولا. کہتا ہے اس طرح کأنه قال اللہ نے کہا فاذکرونی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم وذالک فی القرآن کثیر. اور یہ کہتا ہے آگے پیچھے اس طرح بہت ہوا قرآن آگے پیچھے تقدیم تاخیر بہت ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر دوسروں کی تفاسیر بہت زیادہ کہتے ہیں ادھر آگے پیچھے ہوا. ہمارے ہاں اس طرح کے یہ تو سب اقوال ہیں علماء کے اقوال ہیں. وہ آیات کو دیکھ کر آیات کے سیاق کو دیکھ کر ان کے معانی کو دیکھ کر یہ اپنے سے استنباط کرتے ہیں نا کہ آگے پیچھے ہوا ہے تاخیر و تقدیم ہوا ہے. بعض جگہوں پہ یہ ان کی بات بہت واضح ہے بعض جگہوں میں ان کی بات اتنی واضح نہیں ہے یعنی تقدیم و تاخیر اتنا واضح نہیں پتہ چلتا. تو عرض یہ ہے کہ قرآن کریم مثلا سورہ یوسف ہے یا فلان سورہ ہے اگر چھوٹے صورتوں میں تو تقدیم و تاخیر جو ہے یہ اس کا احتمال کم ہے جو شارٹ سورہ ہیں کیونکہ وہ اکثر لوگوں پڑھتے تھے دعاؤں اور نمازوں میں یاد ہوتا تھا لوگوں کو. لیکن لمبی صورتوں میں کیونکہ قرآن کسی کے پاس نہیں تھا اور قرآن جس انداز سے جمع ہوا ہے تو اس میں تقدیم و تاخیر یا آیات کا آگے پیچھے یا کسی سیاسی مصالح کے بنا پر کسی بات کو آگے پیچھے کر لینا اس کا بات کا احتمال بہت زیادہ ہے. جی ہاں عرض ہے. تھینک یو سو مچ جی. اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے. اب لاسٹ کویسچن ہے مطلب میں جلدی سے آپ کو بتا دوں گا. آپ کے پاس یہاں پہ آئی تھنک لاسٹ ایئر علی الحسن نقوی صاحب آتے تھے. جی سر. اور وہ آپ سے یہاں پہ بات کرتے تھے پھر یہاں پہ بات کر کے وہ ادھر جاتے تھے انجینئر صاحب کے پاس اور ان کو جا کے بتاتے تھے کہ میری یہ بات ہوئی حسن الیاری سے اور اس نے یہ کویسچن کیا ہے تو اب آپ بتاؤ. جی سر. تو وہ یہاں سے ایک کویسچن لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے بولا انہوں نے کہ دیکھیں کہ خلافت غلط ہے اور پہلے امام مولا علی ہیں اور منصوص من اللہ ہیں. تو اس نے آگے سے مطلب کوئی دلیل نہیں کوئی لاجک نہیں اس نے آگے سے بولا. وہ بات مجھے کافی مطلب اس کی صحیح نہیں لگی. اس نے بولا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ خلفاء نے جو حق ہے وہ غصب کر لیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا پلان انہوں نے چینج کر دیا. بھی اللہ کا ارادہ تھا کہ امامت ہو اور خلفاء نے اللہ کا پلان چینج کر دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ لاجیکل سی بات کی. روزانہ ہوتا ہے نا یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ مثلا چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہم نماز نہیں پڑھتے بھائی. یہ تو روزانہ ہوتا ہے بھائی. اللہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی مظلوم کو قتل نہ کرے اور مظلوم جو ہے لوگ ہزاروں کی تعداد سے روزانہ مرتے ہیں دنیا میں. یہ کہ لوگ اللہ کے مرضی کے خلاف کرتے ہیں کام یہ کوئی نئی بات ہے. صحیح ہے. اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں یہ تو کوئی دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اور آپ طاعت بھی کر سکتے ہیں معصیت بھی کر سکتے ہیں نا. اگر اللہ کے مرضی کے موافق عمل کریں اس کو کہتے ہیں طاعت. لیکن اللہ کے مرضی کے خلاف عمل کریں اس کو وہ ہے معصیت نافرمانی. تو یہ دنیا میں کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ کافر اتنے دنیا میں یہ کیا کر رہے ہیں ہندوستان میں اتنے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی رضا ہے یہ اللہ کی پلاننگ ہے. تو پھر ان کا کیا قصور ہے بھائی. ہندوؤں کا کوئی قصور ہے جو زنا کرتا اگر اللہ نے پلان کیا کہ بھئی یہ کیا کرے یہ زنا کرے یا قتل کرے یا ریپ کرے اگر اللہ نے پلان کیا ہے تو پھر تو کسی کو آپ بلیم تو نہیں کر سکتے نا کسی کو قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتے. تو لازمی بات ہے یہ اللہ کا رضا اس میں تو نہیں ہے.
اللہ کا رضا یہ ہے کہ کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی حرام نہ کھائے، کوئی گناہ نہ کرے، سب نیک بنے. لیکن لوگ وہ اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ طاعت بھی ممکن ہے، معصیت بھی ممکن ہے. وہ اختیار ہمیں اور آپ کو ملی ہے نا. جی سر بولے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. جی سر کافی ختم ہے آپ کا سوال. اوکے جناب، بہت ختم ہے جی، ختم. جی ختم.